تو نوجوان دوستو السلام علیکم. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پورا نظام ہے یہ کیوں چند ایک خاندانوں گروہوں کے ارد گرد گھومتا ہے. انہی خاندانوں نے یہ جو ریاست کے اندر بھی ہیں یاد رہے اور ریاست کے باہر بھی ہیں مافیا کی شکل اختیار کی ہوئی ہے. اس مافیا نے آپ کی دولت پر قبضہ کیا ہوا ہے اور آپ خود اس قوم کا اس معاشرے کا 90% حصہ ہیں اور اس قوم کی اس ریاست کی جو 100% اخراجات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ٹیکس آپ دیتے ہیں, آپ کے والدین دیتے ہیں. لیکن آپ کو بڑے ہی ایک یعنی جادوگری کے ساتھ آپ کو ترقی کرنے کے برابری کی سطح پر آگے بڑھنے کے مواقعوں سے آپ کو پیچھے دھکیل دیا گیا, اس رنگ سے باہر نکال دیا گیا. تو ہم نے جو سوالات اٹھانے ہیں اپنے امیدواروں سے, اپنے یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں بڑی پارٹیوں سے, ان سے پوچھیں تو صحیح کہ ان کے جو پہلے منشور تھے, آج تو پیپلز پارٹی منشور لے کر آئی ہے نا کہ 300 یونٹ فری کریں گے, یہ کیا بکواس ہے, کیا جھوٹ فراڈ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو بجلی کی پروڈکشن ہمارے ہاں 65% ہے وہ پیٹرول سے ہوتی ہے, ڈیزل سے ہوتی ہے, یعنی امپورٹڈ فیول سے ہوتی ہے. اور امپورٹڈ فیول کا جو ٹوٹل بزنس ہے, کاروبار ہے, وہ ان کے ہاتھ میں ہے نمبر 1. اس امپورٹڈ فیول کے بعد جو بجلی کی پروڈکشن آئی پی پیز ہیں, وہ جو آئی پی پیز ہیں جو ہماری اس قوم کو آج کینسر کی طرح کھا رہی ہے, کینسر کی طرح. بجلی مہنگی, پانی مہنگا, سی این جی مہنگی, ایل پی جی مہنگی, گیس مہنگی, ہماری ہر چیز مہنگی. ہم مارکیٹ سے آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں, انٹرنیشنل بزنس سے. تو اس کی پوری جو یہ پیچھے جو ڈیزائن کیا ہے, اس کی جو بنیاد رکھی ہے, یہ انہوں نے ہی تو رکھی ہے جو آج کہہ رہے ہیں کہ 300 بجلی کے یونٹ فری کر دیں گے. تو آج یہ چند سال پہلے کی بات ہے, 2-3 دہائیاں پہلے کی, جب یہ بجلی کے ہمارے جو بلوں کا آپ کے پیرنٹس پر پوچھیں ذرا, ان کی طبیعت پر کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ 200-300 بل آتا تھا, 400-500 ایک عام 3-4 مرلے کے گھر کا, جو آج 10,000 12,000 20,000 25,000 آ رہا ہے. نچوڑ لیا ہے آپ کو, کیونکہ آج ہماری بجلی کے بل یعنی ریٹس, ہمارے پیٹرول کے ریٹس, ہمارے گیس کے ریٹس, ہماری سبزیوں کے ریٹ, ہماری دالوں کے ریٹ, ہمارے گھی کے ریٹ, ہماری ہر چیز کے آئی ایم ایف کے ساتھ لنکڈ ہو گئے ہیں. آئی ایم ایف ہدایات دیتا ہے. تو یہ سارا جو پورا پاکستان اٹھا کر انہوں نے آئی ایم ایف کی وہ رکھ دیا ہے گود میں, یہ کس نے کیا ہے؟ یہ انہی بڑی پارٹیوں کے لوگوں نے کیا ہے, جو خود ہزاروں ایکڑوں کے گھروں میں رہتے ہیں, محلات میں رہتے ہیں, ملک کے اندر بھی ان کے کیٹو پہاڑ جیسے بینک ڈپازٹس ہیں, اثاثے ہیں, اور ملک سے باہر بھی. اگر کچھ نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ کے پاس تو امید بھی انہوں نے چھین لی. تو سوالات اٹھائیں, ان سے پوچھیں کہ پہلے کیوں نہیں کیا, پہلے کیوں آپ نے ہمارے کپڑے اتار دیے, ہمیں ننگا کر دیا, ہمیں بیمار کر دیا, ہمیں غلیظ گھروں میں محلوں میں رہنے پر مجبور کر دیا, غربت ہمارا مقدر آپ نے بنا دیا. تو اب کیوں آپ کریں گے؟ الیکشن آ گئے ہیں, فراڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں, نیا فراڈ ہے. یہ جب تک آپ نے اپنے یہ جو فیصلہ کرنے کی قوت ہے اس میں آپ اپنے اندر ایک امید کی کرن پیدا نہیں کریں گے, اعتماد پیدا نہیں کریں گے, یہ حالات نہیں بدلیں گے. اس کے لیے آپ کو اپنے جو ہے اپنے طبقے کو پہچاننا پڑے گا. آپ کا طبقہ کون سا؟ آپ کا طبقہ ہے محنت کش طبقہ, ورکنگ کلاس. آپ کماتے ہیں اور کھاتے ہیں,
یہ ارب پتی لوگ جو ہیں ان کے پاس تو انہوں نے کبھی زندگی میں ایک دن کام نہیں کیا، انہیں کوئی ایک کام کرنا نہیں آتا، اربوں پتی ہیں۔ وہ پیسہ آپ کا ہے، پیسہ میرا ہے، یہ لٹیرے ہیں، یہ لوٹتے ہیں، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ تو آپ نے اب چوروں ڈاکوؤں کو کہاں تک اپنے سر پر بٹھانا ہے؟ یہ انہوں نے اٹھا کر پھینک دے اس غلاظت کے ڈھیر کو، اپنے جیسے لوگوں کو سامنے لے کر آئیں تاکہ وہ آپ کی بات کر سکے۔ جہاں پر وسائل جمع ہوتے ہیں اور ان وسائل کی تقسیم کا سوال ہوتا ہے، کوئی بات تو کرے آپ کی، میری اور آپ کی، کوئی تصویر تو بنے، کیوں انہیں اپنی آواز تو پہنچائے۔ یہ سٹیج پہلی سٹیج ہے، اس کے بعد عملی سٹیج ہے کہ پھر ہم جد و جہد کریں گے، ہم اپنے کام کو اور بڑھائیں گے، ہم نیشن وائڈ آگے بڑھیں گے، ان کے گریبانوں کو پکڑیں گے، ان کی چوریوں کو پکڑیں گے، لیکن اس وقت جب ہم اپنے قانونی حق کے ذریعے ان کے ایوانوں تک پہنچیں گے تو اس کے لیے آپ نے اپنے سماجی شعور کے مطابق اپنے وہ جو آپ کا وہ جو روشن ضمیر ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں تاکہ ہم اس فیصلے کی قوت سے آگے بڑھ سکیں اور اپنی آواز کو طاقت کے ایوانوں میں، قانون کے ایوانوں میں بلند کر سکیں۔ یہ ہے آخری حل۔ شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔